ہمارے چینل DQ درس قرآن کو دیکھنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ ترجمہ: قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ کہہ دیجئے آؤ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں بیان کروں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور تم فواحش کے فحش کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، ان میں سے جو ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ، یہ ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو مکلف نہیں بناتے ہیں مگر اس کی طاقت کے بقدر، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ رشتہ داری کے خلاف ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور راستوں کی پیروی مت کرو کہ وہ راستے تم کو اس کے راستے سے جدا کر دیں گے، ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ یہ 8ویں پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ اس چھٹے رکوع کے متعلق کعب احبار، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رکوع ہے وہ اس کے اندر 10 احکام کو بیان کیا گیا، یعنی کن کن کیا کیا چیزیں حرام ہیں، ان 10 حرام چیزوں کو بیان کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کعب احبار کہ یہ وہ کلمات ہیں، وہ احکام ہیں جو سب سے پہلے جب تورات نازل ہوئی ہے تو بسم اللہ کے بعد جو تورات شروع ہوتی ہے وہ انہی 10 احکام کو اس تورات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ 10 احکام ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو شریعتیں اور کتابیں دی گئی ہیں،
کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نبی کو ان 10 باتوں کا حکم نہ دیا گیا ہو اور جس نبی کی قوم کو ان 10 باتوں کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ وہ 10 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ یہ کہہ دیجئے آؤ میں بیان کروں تمہارے رب نے تم پر جو باتیں حرام کی ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس سے پہلی جو آیات گزری ہیں ان آیات کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا کہ مشرکین نے طرح طرح کے عقیدے بنا لیے تھے، اپنی جانب سے کچھ باتوں کو گھڑ لیا تھا اور اس کے نتیجے میں ان کو خدا کی جانب منسوب کر دیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا، کہ بعض جانور تو ایسے تھے کہ جن کو کھانا مسلمانوں کے لیے، جن کو کھانا عورتوں کے لیے حرام تھا اور مردوں کے لیے جائز تھا۔ اسی طریقے سے بعض جانور ایسے متعین کر رکھے تھے کہ ان کی پشتوں پر چڑھنا، ان کی پشتوں پر سواری کرنا یہ حرام کر رکھا تھا، اور فرمایا کہ بعض جانور ایسے تھے کہ جن کو مرد کھا سکتے تھے عورتیں نہیں، اور عورتیں کھا سکتی تھی مرد نہیں۔ تو یہ جو تقسیم کی تھی، یعنی کہ اس کو مرد کھا سکتے ہیں، اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، یا کون سے جانور ایسے ہیں جن کی پشتوں پر سواری کرنا حرام ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان نہیں کی تھی، بلکہ مشرکین نے خود اپنی جانب سے گھڑ کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب منسوب کر دیا تھا۔ تو اس کے نتیجے میں اب جب ایک بات منسوب ہوتی چلی گئی اور زمانہ گزرتا چلا گیا تو بعد میں جو آنے والے لوگ تھے ان کو یہ غلط فہمی ہوئی اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا گویا کہ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے آسمانی کتابوں میں نازل کی ہے، اور ان کا اب یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ مشرکین جن جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں واقعی ان جانوروں کی پشت پر سواری کرنا حرام ہے، یا واقعی کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن کے دودھ مرد تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن عورتیں ان کے دودھ کو استعمال نہیں کر سکتی، یا بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے اس بچے کو مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں امت کے اندر، قوم کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اب اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم ان مشرکین کے سامنے اس بات کا اعلان کر دو کہ جو تمہاری قوم کے درمیان، مشرکین کی جماعت کے درمیان جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ باتیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہیں، کیونکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ باتیں بیان ہی نہیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان باتوں کا حکم ہی نہیں دیا۔ پھر آخر کون سی باتوں کا حکم دیا؟ کن چیزوں کو حرام کیا، کن چیزوں کو حلال کیا؟ تو فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو اس رکوع کے اندر بیان کیا گیا۔ فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، آپ یہ کہہ دیجئے آؤ۔ یہاں پر تعالو کا لفظ آیا ہے، اور یہ تعالو عموماً ایسی جگہ پر بولا جاتا ہے کہ جہاں پر آدمی اونچائی پر کھڑے ہو کر کے نیچے والوں کو آواز دے کہ تم میرے پاس اوپر آ جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو میں اسلام کو قبول کرنے کے بعد میں بلندی پر پہنچ چکا ہوں، لہذا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وہ بھائی جنہوں نے اسلام کو ابھی قبول نہیں کیا ہے وہ بھی اسلام کو قبول کر کے بلندی تک پہنچ جائیں۔ تو فرمایا تعالو، آؤ، یعنی نیچے سے اوپر کی جانب چڑھنا شروع ہو جاؤ، مرتبے اور درجات کو چڑھتے چلے جاؤ اور بلندیوں کو حاصل کرو۔ تو فرمایا اتلو ما حرم ربکم علیکم، کہ میں تلاوت کروں وہ باتیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ دیکھو اس کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ یہ ایسا حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، سارے
انبیاء نے اپنی قوم کو اس بات کی تعلیم دی ہے اور اس بات کی دعوت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں ہے۔ یعنی نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شریک ٹھہرایا جائے بتوں کو، جیسا کہ مشرکین بتوں کو کیا مانتے ہیں؟ معبود مانتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض لوگ کیا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شریک نہ ٹھہرایا جائے یہود و نصارہ کی طرح، جیسا کہ یہودیوں نے اپنے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ نصرانیوں نے یعنی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قول کے مطابق خدا مانا، دوسرے قول کے مطابق خدا کا بیٹا مانا، تیسرے قول کے مطابق تین میں کا تیسرا مانا، تو فرمایا جیسا کہ عیسائیوں نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بنا دیا، اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسائی تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پر تعلیم اس بات کی دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، کہ ذات جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ذات ایسی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اگر عبادت کرنی ہے تو اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کرنا جائز ہو۔ اسی طریقے سے نہ اس کی صفات میں شریک ٹھہرایا جائے، جیسا کہ ہمارے زمانے کے بہت سے حضرات اولیاء اللہ کو، ولیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں کہ اولاد دینا یہ ولیوں کا کام، یا ولیوں سے جا کر کے مزاروں پر اور قبروں پر جا کر کے اولاد کو مانگتے ہیں، یہ دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو بھی شریک مت ٹھہرانا۔ جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو قرآن کریم نے اس نصیحت کو ذکر کیا اور یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ میں شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ شرک بہت، یقیناً شرک کیا ہے؟ بہت بڑا ظلم ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہوگا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا، جس گناہ کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک یہ اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر شرک کر کے اور شرک کی حالت میں ہی مر گیا اور اس نے اپنے شرک سے توبہ نہیں کی ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ دوسرا حکم کیا دیا کہ وبالوالدین احسانا، یعنی جو حرام چیزیں بیان کی ہیں ان 10 حرام چیزوں میں دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یعنی کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، جیسا کہ قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جس جگہ بھی اس بات کو بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جگہ پر اس بات کا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ فرمایا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا ان میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، تم ان کو اف بھی مت کہنا، ان کو ہنکار بھی مت دینا، ان کے سامنے زبان درازی مت کرنا، یعنی کوئی بھی ایسا عمل اپنی زبان سے اپنی ذات سے ایسا نہ کرنا کہ جس عمل کو دیکھتے ہوئے تمہارے والدین کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہو، تمہارے والدین کو تمہارا وہ طرز عمل برا محسوس ہوتا ہو، تمہاری وہ بات اچھی نہ لگتی ہو، کوئی بھی ایسا کام اپنے والدین کے سامنے مت کرنا۔ تو فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگلا تیسرا حکم فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا، یعنی یہ سوچ کر کے کہ اولاد زیادہ ہو جائے گی، اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کیا جائے گا، خود ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے اور خود ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے روٹی کھانے کے لیے پریشانی اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اب اگر اولاد بھی پیدا ہو جائے تو اس کے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کریں گے، لہذا یہ سوچ کر کے کبھی بھی ایسا مت کرنا کہ تم اپنی اولادوں کو قتل کرنے لگو۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ مفلسی اور فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو کبھی بھی قتل مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں، چونکہ رزق کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ دنیا کے اندر جتنا بھی لوگوں کو رزق دیا جاتا ہے تو وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دیا جاتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھی ہوگی کہ کوئی انسان لاکھوں روپے کا مالک ہوتا ہے اور کسی انسان کے پاس 1000 روپے ہوتے ہیں اور کسی انسان کے پاس 100 روپے بھی موجود نہیں ہوتے۔ اگر رزق کی ذمہ داری خود انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہر انسان اپنے لیے اتنا زیادہ اکٹھا کر لیتا کہ اس کو دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ہم خود اپنے معاشرے کے اندر اس بات کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، وہ جس کے لیے جتنا مناسب سمجھتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی روزی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیا کہ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ کائنات میں زمین پر جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہیں۔ لہذا اس ڈر سے کہ ہم اپنی اولاد کو کھلائیں گے کہاں سے، خود ہمیں کھانے کے لیے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے، اس ڈر سے اس خدشے سے کبھی بھی اپنی اولاد کو قتل مت کرنا۔ چونکہ عرب کے زمانے میں زمانے جاہلیت کے اندر اسلام کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ رواج عام ہو چکا تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور گویا کہ معاشرے کے اندر یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ اگر کوئی کسی انسان کے گھر کے اندر کوئی لڑکی پل رہی ہے تو اس سے زیادہ منحوس کسی کو نہیں سمجھا جاتا تھا، لہذا اسی وجہ سے وہ جیسے ہی لڑکی پیدا ہوتی اس لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک تو روزی کے ڈر سے کبھی بھی کیا کرنا، اپنی اولاد کو قتل مت کرنا، ورنہ تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ٹوٹے گا ہی، ساتھ ساتھ جس بچی کو، جس لڑکے کو یا جس لڑکی کو قتل کیا گیا ہے اس لڑکی سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم نے بیان کیا
کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی لڑکیوں سے، زندہ دفن کی گئی لڑکیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذات کو زندگی بخشی تھی، ایک انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا اور تمہیں سبب بنایا تھا کہ تم سبب بن گئے اس انسان کے اس دنیا کے اندر آنے کا۔ اب تم نے اس لڑکی کو کیا کر دیا؟ زندہ دفن کر دیا۔ اس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ زندگی دینے والے ہم ہیں، روزی دینے والے ہم ہیں، لہذا تمہیں کس بات نے آمادہ کیا کہ تم نے ہماری بھیجی ہوئی لڑکی کو، ہماری بھیجی ہوئی مخلوق کو تم نے اس دنیا سے ختم کر دیا اور اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم کبھی بھی اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرنا۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور تم فحش کاموں کے، برائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا، جو برائی کے کام ظاہر ہیں اور جو برائی کے کام پوشیدہ ہیں۔ یعنی فحش کام سے، فواحش یہ فاحشہ کی جمع ہے، اور فاحشہ عموماً ایسے کام کو بولا جاتا ہے کہ جس کو انسان عوام کے سامنے کرنا کوئی اچھا نہیں سمجھتا اور عار اور شرم محسوس کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے کوئی پوشیدہ اور مخفی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر کسی انسان کی میرے اوپر نظر نہ پڑتی ہو۔ اسی طریقے سے فواحش سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک انسان تو یہ ہے کہ کھلے عام لڑکیوں سے اور کھلے عام عورتوں سے بدکاری کرے، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کھلے عام تو نہ کرے لیکن چھپ چھپا کر کے عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والا ہو۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر فواحش سے مراد یہ بھی ہے کہ آدمی ظاہر کے اعتبار سے تو اپنے آپ کو اس بات کو ظاہر کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہوں، لیکن دل کے اندر اس کے کیا ہو؟ شرک ہو، دل کے اندر معبود مانتا ہو بتوں کو بھی، اور اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ جس طریقے سے کائنات کے اندر تصرف کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسی طریقے سے دوسری چیزیں بھی ہیں جو کائنات کے اندر تصرف کر سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کہ تم فحش کاموں کے، برائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، جو برائی کے کام ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، یعنی نہ تو کھلے عام بدکاری کرنا اور نہ ہی چھپ کر کے بدکاری کرنا، اور اسی طریقے سے نہ تو کھل کر کے تم اس بات کا اعلان کرنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہوں، اور نہ ہی اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی دوسرا بھی شریک ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ یعنی جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا تو ایسی صورت کے اندر ہر انسان کی جان و مال کو محفوظ قرار دیا گیا۔ کسی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک صورت بچتی ہے کہ جس صورت میں دوسرے انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو فرمایا الا بالحق مگر حق کے ساتھ۔ اگر حق کے ساتھ ہو تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر حق کے ساتھ کہہ کر کے تین صورتوں کا استثناء کیا ہے۔ ایک تو اس شخص کو قتل کیا جا سکتا ہے جو آدمی مسلمان ہو اور مسلمان ہو کر کے بعد میں دین سے پھر جائے اور دین اسلام کا انکار کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار کر دے۔ تو فرمایا پہلے مسلمان تھا، پہلے اس بات کی شہادت دیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق کوئی دوسری ذات نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، لیکن بعد میں کیا ہو گیا؟ اسلام سے پھر گیا اور یہ کہنے لگا کہ اسلام کوئی چیز نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کا اختیار نہیں، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول نہیں ہیں۔ یعنی کسی بھی اعتبار سے دین اسلام سے پھر جاتا ہے تو فرمایا کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ اس کو کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ تو فرمایا الا بالحق مگر حق کے ساتھ، یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خون بہانے کو جائز قرار دیا ہو تب تو اس کے خون کو بہایا جا سکتا ہے، ورنہ کسی بھی انسان کے خون کو بہانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسری شکل وہ ہے کہ انسان نے کسی کو جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے قتل کر دیا، اور ایسی
ایسی صورت کے اندر اب قاتل کو قصاص میں قتل کیا جائے تو قاتل کو جو قصاص میں قتل کیا جائے گا اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی، چونکہ یہ قصاص میں قتل کیا گیا ہے، اس قاتل نے پہلے دوسرے انسان کو ناحق قتل کیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صورت جو ہے کہ جس میں آدمی کا قتل کرنا جائز ہے وہ یہ ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود، بیوی کے گھر میں ہونے کے باوجود، شادی شدہ ہے، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ بدکاری کرتا ہے، کسی دوسرے کے پاس جا کر کے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ شادی شدہ اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کے لیے اسلام کے اندر سنگساری کرنے کی کیا ہے؟ سزا ہے کہ اس کو پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ تو یہ تین صورتیں ہیں، یا تو قصاص میں قتل کیا جائے، یا مرتد ہو جائے، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کر لے۔ تو ان تین صورتوں میں تو کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہمارے ملک میں نہیں بلکہ جہاں پر کیا ہے؟ اسلامی حکومت چلتی ہے وہاں پر قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی انسان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور تم قتل مت کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ نے محترم بنایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے تم کو حکم دیا تاکہ تم سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا مگر اس طریقے سے جو طریقہ اچھا ہو۔ چونکہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی یتیم ہو گیا تو ایسی صورت کے اندر لوگ اس کے مال کو کھا لیا کرتے تھے اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے اپنا تو معمولی سا مال ملاتے اور یتیم کا مال زیادہ ملایا کرتے تھے، یعنی کسی بھی شکل میں ان کا مزاج یہ تھا کہ ہمارا مال کم خرچ ہو اور یتیم کا مال زیادہ لگ جائے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو کیا ہے؟ اچھا ہو، یعنی جس طریقے کے اندر یتیم کو کیا ہو؟ فائدہ پہنچ رہا ہو اس طریقے کو اختیار کیا جائے گا، لیکن جس طریقے کے اندر یتیم کو نقصان پہنچ رہا ہو اس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے مال کے متعلق احتیاط برتنے کی ترغیب دی اور اس بات کا حکم دیا کہ یتیموں کے مال کے متعلق سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاؤ اور یتیموں کے مالوں کو مت کھاؤ، تو صحابہ کرام بہت زیادہ ڈر گئے، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام نے یتیموں کا کھانا الگ بنانا شروع کر دیا اور اپنا کھانا الگ بنانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یتیموں کا مال خراب ہونے لگا، چونکہ ایک مرتبہ کھانا بنا دیا جاتا، اب ایسی صورت کے اندر یا تو یتیموں کو وہ باسی ہونے کے بعد کھانا پڑتا یا پھر وہ بس کر کے خراب ہو جاتا، اس کو پھینکنا پڑتا۔ اس کے نتیجے میں یتیموں کا مال ضائع ہونے لگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی صورت کے اندر یہ کیا ہے؟ یعنی ایسا عمل کرو کہ جو ان کے حق میں بہتر ہو، اور اگر ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا بھی لوگے فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ کیا ہے؟ تمہارے بھائی ہیں۔ البتہ اتنی بات ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ ہاں کون بھلائی کرنے والا ہے یتیم کے ساتھ اور کون بری نیت کے ساتھ یتیم کے مال کو اپنے مال میں شامل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے یتیموں کے کھانے کو الگ بنانا ختم کر دیا اور اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر کے ان کے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ یہ بھی بہت تاکید حکم دیا گیا۔ آج اس حکم کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی بڑھتی جاتی ہے اور یتیم کے مال کو گویا کہ اس کو بالکل محروم ہی کر دیا جاتا ہے، اور یتیم کے مال کو ہڑپنے کے طرح طرح کے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں، ان کو ہڑپنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ فی بطونہم نارا، اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں۔ جو یتیم کا مال ناحق کھائے گا، خود قرآن نے یہ کہا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب جہنم کے اندر بھی داخل ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو،
یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ جب یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائے گا اور اپنے نفع اور نقصان کو سمجھنے لگے گا تو جتنا بھی مال یتیم کا ہے اس مال کو یتیم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگلا حکم یہ فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ تم ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، ناپ اور تول کو کبھی بھی کم مت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کا تاکید حکم دیا گیا۔ بعض قومیں اس سے پہلے ایسی گزری ہیں کہ جن قوموں کو ہلاک کر دیا گیا، جن قوموں پر تباہی آ گئی صرف اس بنا پر کہ وہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ جب ناپتے تھے، ناپ کر کے دوسرے کو دیتے تو کم ناپتے تھے، اور جب ناپ کر کے دوسرے سے لیتے تو زیادہ ناپ کر کے اپنے حصے میں زیادہ لے لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آیا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنے لیے تولتے ہیں تو پورا تولتے ہیں۔ واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، اور جب ناپتے ہیں یا وزن کرتے ہیں دوسرے کے لیے تو اس کے اندر کیا کمی کر دیتے ہیں۔ یعنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس سے زیادہ نہ جائے، دوسرے کا ہمارے پاس زیادہ آ جائے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی جاندار کو مکلف نہیں بناتے ہیں مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ جتنی طاقت ہے، جتنا اس کے اندر استطاعت ہے اتنے کا تو مکلف بناتے ہیں، اس سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں بناتے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کیا ہے، مکمل کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے حق میں میری جانب سے کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی جلد بازی کی بنا پر یا اسی طریقے سے بے توجہی میں تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمانے والا ہے، چونکہ اس کی کوشش تو یہی تھی کہ دوسرے کا حق پورا پہنچ جائے، لیکن پھر بھی بے توجہی میں یا جلد بازی کے اندر اس پر کیا ہو گیا، کم پہنچ گیا۔ تو اس نتیجے میں فرمایا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ جتنا انسان کے اندر طاقت ہے ہم اسی طاقت کے بقدر اس کو مکلف بناتے ہیں، اس سے زیادہ کا اس کو مکلف نہیں بناتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم بات کہو، جب کوئی بھی بات کہو، فَعْدِلُوا تو کیا ہے، انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داری کے خلاف ہو۔ چونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب گواہی دینے کا نمبر آتا ہے کسی معاملے میں تو انسان خود اپنی جان کی حفاظت کے لیے گواہی کو بدل دیتا ہے، یا والدین کے بارے میں آ جائے، رشتہ داری کے بارے میں آ جائے، خاندان کے بارے میں آ جائے تو اس کے اندر جھوٹی گواہی دے کر کے کام چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں تمہیں کوئی بات کہنی پڑے تو اپنی ذات کو مت دیکھو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داری اور اپنے محلے داری کو مت دیکھو، بلکہ انصاف کی جو بات ہو وہ بات کہو۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی تم کوئی بات کہو، فَعْدِلُوا تو انصاف کی بات کہو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ وہ انصاف کی بات کیا، رشتہ داری کے خلاف جا رہی ہو۔ دوسری جگہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید تفصیل سے بیان کیا کہ انصاف کی بات کہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اگرچہ وہ بات خود تمہاری ذاتوں کے خلاف ہو، أَوِ الْوَالِدَيْنِ یا تمہارے ماں باپ میں سے کسی کے خلاف جا رہی ہو، یا فرمایا اسی طریقے سے کہ وہ تمہارے رشتہ داریوں میں سے کسی رشتہ دار کے خلاف جا رہی ہو، تو حق بات کہنے سے اپنے آپ کو پیچھے مت ہٹاؤ، چاہے خود تمہاری ذات کے خلاف ہی وہ بات کیوں نہ ہو، حق بات کہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ کیا تو وہاں پر ساری انسانیت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر کے ایک عہد لیا تھا، جس کو عہد الستو کہتے ہیں، جو عہد الستو کے نام سے کیا ہے، مشہور ہے۔ اور وہاں پر یہ جملہ کہا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو فرمایا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہماری ہر چیز کے مالک ہیں، ساری کائنات کے اندر تصرف کرنے والے آپ ہیں۔ جب ہم نے اس وقت میں اس بات کا اقرار کر لیا، اور اس بات کا اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا ان کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر کمی کوتاہی کر رہے ہیں، اللہ نے نماز پڑھنے کا
حکم دیا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نماز نہیں پڑھ رہے تو ایسی صورت کے اندر ہم عہد الستو کو پورا نہیں کر رہے. اسی طریقے سے اللہ نے سود کھانے کو حرام قرار دیا. اگر ہم اپنے آپ کو سود سے بچا رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم سود کے اندر ملوث ہیں، سود میں مبتلا ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس بات کو کرنے سے منع کیا تھا ہم اس کے اندر پورا نہیں اتر رہے ہیں. تو فرمایا کہ جتنے بھی اوامر اور جتنے بھی نواہی ہیں، جن کاموں کا حکم دیا گیا ان کو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا گیا ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم ان تمام کاموں سے بچ رہے ہیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بچ رہے تو ایسی صورت کے اندر فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عہد ہے اس عہد کو پورا نہیں کر رہے. فرمایا ہوا بعہد اللہ اوفوا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ وہ بات ہے جس کا اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. 10واں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ سے کیا مراد ہے؟ یہ سے مراد یہ قرآن کریم ہے. ایک قول کے مطابق یہ قرآن کریم مراد ہے، یعنی جو قرآن کریم نازل کیا ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اگر چاہتے ہو کہ کامیابی حاصل ہو جائے تو اس قرآن کریم کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو. اور اگر تم یہ چاہو کہ اس قرآن کریم کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی رہے، اس کے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہیں اور ہم کامیابی حاصل کر لیں گے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے آپ کو اس قرآن کریم کے احکام کے مطابق ڈھالنا ہوگا. تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. اور فرمایا کہ یہ سے مراد دین اسلام بھی ہے کہ دین اسلام کو قبول کر لیا جائے. اور دین اسلام کو قبول کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جس شریعت کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں اس شریعت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں. فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، لہذا اسی کی پیروی کرو، یعنی اس قرآن کریم کی پیروی کرو، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر 10 باتوں کا حکم دیا. ایک تو اس بات کا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. دوسرا اس بات کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ میں ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کرو، کبھی بھی ان کے ساتھ میں برا سلوک مت کرو. تیسرا اس بات کا حکم دیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. چوتھا اس بات کا حکم دیا کہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو. پانچواں حکم یہ دیا کہ جس انسان کو، جس جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، جس کو محترم بنایا ہے، اس کو قتل مت کرو. ہاں اگر قتل کرنے کی جائز صورت ہے تو قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسلامی حکومت ہونا ضروری ہے. فرمایا چھٹا حکم یہ ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. اور ساتواں حکم یہ دیا کہ انصاف کے ساتھ ناپ اور تول کرو، اس کے اندر کمی بیشی مت کرو، کمی زیادتی سے کام مت لو. اور آٹھواں حکم یہ دیا کہ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بھی کوئی بات کہو تو ہمیشہ انصاف کی بات کہو، سچی بات کہو، اپنے جانب سے اس کے اندر کچھ گھٹاؤ بڑھاؤ مت، بلکہ واقعے کے مطابق جیسا تم نے دیکھا ویسا اس کو بیان کر دو. اور 9واں حکم یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اور 10واں حکم ہمیں اس کے اندر یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم دیا ہے اور جو دین اسلام بھیجا ہے، اس دین اسلام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں. تو اس مجلس کے اندر ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، اب یہاں پر یہ عزم مصمم لے کر کے اٹھیں اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ان 10 باتوں کے اندر، ان 10 احکام کا جو حکم دیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس بات کی کوشش کریں گے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ حاضرین میں سے جس کے بھی والدین اعزاء اقرباء رشتہ دار متعلقین محبین اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء روحانی و جسمانی نصیب فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، یا اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما، یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مساجد کی مکاتب کی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے قلعوں کو محفوظ فرما، یا اللہ دنیا کے اندر مسلمانوں پر جہاں پر جس طریقے پر بھی ظلم ہو رہا ہے تمام مسلمانوں کو ظلم و ستم سے محفوظ فرما، تمام امت مسلمہ کی ظلم و ستم سے حفاظت فرما، یا اللہ بغض سے حسد سے کینے سے غیبت سے شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر ایک کی جانب سے ہمارے دلوں کو صاف و شفاف فرما، یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں ان سب میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ان سب سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہماری اس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔